کافر مسلمان سے اگر معاہدہ کرے اور وہ معاہدہ توڑ دے تو اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ یعنی موجودہ دور میں یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ 2 معاہدے ہوئے۔ پہلا معاہدہ 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کہلایا، یعنی 3 دریاؤں کا پانی پاکستان اور 3 دریاؤں کے پانی پر ہندوستان کا حق تھا۔ گزشتہ ایام میں جو پچھلے چند دن گزرے اس میں ہندوستان نے پاکستان سے کہا کہ ہم آپ سے کیا گیا معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1 پر یہ معاہدہ۔ دوسرا معاہدہ جو کیا گیا تھا پاکستان کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہم اب 10 مئی کے بعد 2025 کے بعد اب جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جنگ بندی کا بھی معاہدہ 1 دن کے بعد ہی توڑ دیا۔ اب جب یہ معاہدے ٹوٹ چکے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اس کا جواب مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں معاہدہ توڑنے والے کے بارے میں کیا حکم بیان کیا ہے؟ اب معاہدہ ٹوٹ چکا ہے ہندوستان کے ساتھ، اب اس معاہدے کا جواب اور حل کیا ہے قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر جو مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کرے، جب وہ معاہدہ مسلمانوں سے کر لے ثم لم ينقصوكم، چاہے وہ مشرک بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ تمہارے عہد میں کوئی کمی نہیں انہوں نے کی، وہ معاہدے پر قائم ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ لم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے مقابل کسی کی انہوں نے مدد بھی نہیں کی، کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَى مُدَّتِهِمْ، مقررہ وقت تک جو معاہدہ جتنے ٹائم کے لیے کیا گیا اس معاہدے کو پورا کیا جائے۔ 1960 میں معاہدہ کیا، 2025 مئی کے اندر اس معاہدے کو توڑ دیا گیا۔ 10 مئی کو معاہدہ کیا گیا 2025 کو، 11 مئی کو وہ معاہدہ توڑ دیا گیا سیز فائر کا۔ سیز فائر معاہدہ تھا کہ جنگ بندی کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، کوئی گولہ بارود نہیں برسائیں گے، لیکن جنگ بندی کی گئی اور پھر اس کو توڑ دیا گیا۔ تو قرآن عظیم الشان نے جو پہلا نقطہ سمجھایا معاہدے کے بارے میں، فرمایا کہ اگر تمہارا مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جائے تو اس معاہدے کو پورا کرو، یہ نہ دیکھو کہ مخالف میں کون ہے، یہ دیکھو کہ معاہدہ کیا ہوا۔ نمبر 2 پر معاہدہ کافر توڑ دے تو اب اس کا کیا حل ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 12 سورہ توبہ کی، اللہ نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اللہ نے فرمایا جب کافر معاہدہ توڑ دے اور تمہارے دین میں طعن و تشنیع کرنا شروع کر دے، تمہارے دین میں رکاوٹ پیدا کرنی شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کفر کے سرگروں کے ساتھ پھر لڑو۔ جب معاہدہ ٹوٹ چکا 1960 کا، جب سیز فائر کا معاہدہ ٹوٹ چکا تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ مزاحمت کی جائے، ان کی مرمت کی جائے، نہ کہ ان کی مذمت کی جائے۔ مذمت کرنا کام نہیں ہے، بلکہ مرمت کرنا، مزاحمت کرنا اور لڑنا کام ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اللہ نے فرمایا بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں اس امید پر کہ شاید وہ باز آ جائیں، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا حکم معاہدے کی خلاف ورزی کا۔ پہلا حکم یہ کہ معاہدہ جب ہو تو پابندی کی جائے، جب معاہدہ ٹوٹ جائے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے ساتھ لڑا جائے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بے شک اللہ اور اس کے رسول کا اعلان برات ہے، لا تعلقی کا اعلان ہے ان مشرکوں سے جنہوں نے معاہدہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو تیسری چیز اعلان برات کرنا، پہلا معاہدے کی پابندی،
معاہدہ کرنے کے بعد توڑا جائے تو پھر اس کے بعد لڑا جائے، لڑنے کے بعد پھر اعلان برات۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہندوستان نے توڑا ہے تو اب قرآن ہمیں یہی تعلیم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدس میں ایک جاسوس کو لایا گیا جو مسلمانوں کی جاسوسی کر کے مشرکین مکہ کو بتا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، یعنی جب پکڑ کے لایا گیا تو حضور نے سزائے موت سنائی اور سر تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کافر نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا، پہلی دفعہ معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر جاسوسی کرتا ہوا مسلمانوں کی پایا گیا، پھر اس کو صحابہ نے پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کی بار تمہیں معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 باری نہیں ڈسا جاتا۔ تو پاکستانی گورنمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قوت، ان سے میری گزارش ہے کہ رب کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب معاہدہ کریں تو معاہدے کی پابندی کی جائے، اور جب معاہدے کی خلاف ورزی وہ کرے تو پھر اس کے بعد لڑا جائے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی ایک ہی سوراخ سے 2 باری نہیں ڈسا جاتا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب معاہدے کی خلاف ورزی ہندوستان کے ساتھ جو ہوئی ہے، اب اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کفر کے سرگنوں کے ساتھ لڑا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔